بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جاوید چودھری صاحب کی طرف سے لکھا گیا ایک کالم، جس میں جنرل باجوہ کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان یہ گروپ رہ جاتا تو پاکستان نہ رہتا۔ اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ کیا اور ایک رجیم چینج کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو 6 سال تک ایک کرسی سے لپٹا رہا، جو 6 سال کے بعد بھی اس کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، 27 نومبر کو یہ الفاظ کہنے والا شخص کہ ہم بہت پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم سیاست سے الگ ہو جائیں، یعنی اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا وہ شخص بالآخر جاوید چودھری سے ملاقات میں، اور جاوید چودھری اس ملاقات کے بعد اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ اعتراف کیا کہ اگر یہ رہ جاتے تو ملک نہ رہتا۔ یعنی یہ اقرار جرم بنتا ہے کہ ہم نے رجیم چینج کیا، ہم نے حکومت گرائی، اور اگر ادارے اس پر سنسیریٹی کے ساتھ ایکشن لیں تو جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، جو غداری کے زمرے میں آتا ہے، یعنی ایک چلتی حکومت کو۔ یعنی اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ چند لوگ جو اپنی سفاکیت سے، اپنی فرعونیت سے پورے ملک کے سسٹم کو جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، یعنی ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، یہ بندہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تو اس کی میں چھٹی کروا دوں، یہ بندہ مجھے سوٹ کر رہا ہے، میرے سامنے جی حضوری کر رہا ہے، گیٹ نمبر 4 پر حاضریاں دے رہا ہے، تو اس کو ہم نے اقتدار میں لے کے آنا ہے۔ یعنی صرف ایک بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جب دیکھا یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں نے یہ سارا کیا، اور اگلی انہوں نے بات کی کہ میں نے فوج کے امیج کو قربان کر دیا لیکن ملک کے لیے۔ کیا بات ہے باجوہ صاحب آپ کی کہ آپ نے اس امیج کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے اپنے خربوں کی پراپرٹیاں تو بنا لی، لیکن پاک فوج کے وہ دستے جن کو عام عوام سلوٹ کرتی تھی، آج وہ دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب آپ ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر ارشد شریف جیسی بہادر آواز کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا گیا، لیکن یاد رہے شہید زندہ ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی وہ شہید کی روح آپ کا پیچھا کرے گی، کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور یہ قوم بھی نہیں چھوڑے گی، ہم بھی نہیں بھولیں گے۔ ہم بھی جب تک زندہ ہیں یہ آواز بلند کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ وہ شخص جس کے بارے میں شہید ارشد شریف پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون تھا، وہ جنرل باجوہ تھا، جس نے پورے ملک کے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا تھا، پورے ملک کے جوڈیشل سسٹم کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ وہ جنرل باجوہ تھا جس نے وزیر اعظم عمران خان ہونے کے باوجود وہاں پر پولیس کی وین پہنچائی، وہاں پر انہوں نے وہ بیریئر لگوا دیے، وہاں پر رینجر اور پولیس اہلکار وہاں پر ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ یعنی یہ بڑے بڑے راز ہیں باجوہ صاحب، جو آپ تو چلے گئے شاید، اور اس امیج کو بحال کرنے کے لیے آپ جیسے بھی من گھڑت بیان دیتے رہیں، لیکن یاد رکھیں یہ 90s کی دہائی نہیں ہے، یہ قوم اب سب جانتی ہے، اور جن کو آپ بچہ سمجھتے ہیں یہ ینگ جنریشن یہ سب سے زیادہ جانتی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ لولی پاپ دے کر پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر بس جی حضوری تک رکھیں اور جو آپ کہیں قوم کہے یس سر۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا، وقت بدل گیا ہے، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اب لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، کسی ادارے کے ساتھ بعد میں، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اور اگر اس وقت ایٹ دس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے، اور اگر اس ٹائم کوئی ادارہ پاکستان کے مفاد سے ٹکراتا ہے تو یہ قوم اس کے سامنے دیوار بن جاتی ہے، اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، سٹینڈ کرتی ہے۔ یہ وہ ٹائم نہیں رہا کہ صرف ایک پولیس اسٹیٹمنٹ یا 2 بندے آ کے پریس کانفرنس کریں اور پوری قوم یس کر دے، اب وہ ٹائم نہیں ہے۔ اب فیکٹس اینڈ فگر پہ بات ہوتی ہے، اب ینگ جنریشن سوال کرتی ہے، جواب مانگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے جواب مانگنے پر جیل بھیج دیا جاتا ہے، غداری کے پرچے ہو جاتے ہیں، لیکن جواب مانگتی ہے اور جواب مانگتی رہے گی، جواب مانگے گی اور جواب لے کے چھوڑے گی۔ خیر یہ چیز تھی۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے ایک خطرناک ترین ڈیل ہوئی ہے، یعنی ابھی تک وہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا، اس حوالے سے کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں، اور اگر یہ معاہدہ ہو گیا جس طرح ابھی وزیر خزانہ نے کہا، ابھی آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں 170 ارب کے ٹیکس لگانا پڑیں گے، ڈیزل مزید مہنگا ہوگا، بجلی، گیس، پٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ یعنی پاکستانیوں کی رہی کسر مہنگائی کے حوالے سے جو ان کی تباہی پھیری گئی،
جو پاکستانی قوم کی مت ماری گئی، اس میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ مارچ میں مزید دیکھیں گے کس طرح مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے شعیب شاہین صاحب جو بار کے صدر ہیں، انہوں نے کہ جناب ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا جائے۔ سپریم کورٹ سے امیدیں ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں گے اور ہمارے جو یہ اس وجہ سے جس الیکشن کی وجہ سے جو حالات خراب چل رہے ہیں ان معاملات کو سولو آؤٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا ریئیکشن دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات، اس وقت ڈاکٹر شہباز گل جو ایک انتہائی ایماندار اور قابل شخصیت ہیں، جو فارن میں تھے اور وہاں سے 30-40 لاکھ والی جاب چھوڑ کر پاکستان کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور ایک مڈل کلاس سے تھے۔ مڈل کلاس سے مراد یہ نہیں ہے کوئی بندہ غریب ہے یا کیا سسٹم ہے، اس نے جس حساب میں پرورش کی، پرائمری سکول، ہائی سکول، کالج لیول تک انہوں نے سارا کچھ بتایا۔ اور مڈل کلاس پتہ نہیں آپ کسے کہتے ہیں، آپ شاید اسے کہتے ہیں مڈل کلاس جس طرح عام ایک آدمی ہوتا ہے جس کے پاس سورسز کم ہوں، مسائل زیادہ ہوں، لیکن مڈل کلاس سے مراد جس نے چھوٹے لیول سے بڑھنا شروع کیا ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کی محنت کے عوض جو ہے اس کو درجے دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے۔ تو شہباز گل صاحب کی آواز پوری قوم کو بننا ہوگا، خاص طور پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بننا ہوگا۔ ڈاکٹر شہباز گل جس پر 2 درجن FIR پرچے غداری کے ہیں، اس ملک ایسے شخص جو 30-40 لاکھ کی جاب چھوڑ کر اس ملک کی خدمت کے لیے بغیر تنخواہ کے یہاں پر رہا اور سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ پاکستان کی سیاست کو پڑھے لکھے باشعور افراد کی ضرورت ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں کرنا چاہیے اور ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔